باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایۃ امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں خدائے حسن ابن علی علیہ السلام کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر۔ ہم ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے یوم ولادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آج یہ موقع بہت طویل گفتگو کرنے کا نہیں ہے، بس ایک مختصراً پیغام آپ کی ولادت کے دن آپ تمام حضرات کے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً وہ دن کہ جس دن اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کوئی خاص نعمت عنایت کرے، کوئی خاص انداز سے کوئی نعمت عنایت فرمائے، تو وہ دن آپ کے اور ہمارے لیے خاص دن ہوا کرتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی دی ہوئی اس نعمت پر غور اور غوض کرتے ہیں، تفکر اور تدبر کرتے ہیں، تو نتیجہ خدا کی معرفت قرار پاتا ہے کہ یقیناً ہر ملنے والی نعمت دینے والی کی طرف ذہن کو مبذول کر لیتی ہے۔ ہماری توجہات نعمت دینے والے کی طرف چلی جاتی ہیں، اگرچہ اس کائنات میں ذرہ ذرہ خدا کی نعمت ہے، لیکن یقیناً تمام مخلوقات مخلوق ہونے کے ناطے تو برابر ہیں، لیکن فضیلتوں کے اعتبار سے مخلوقات میں فرق ہے۔ تمام موجودات میں انسان کو بافضیلت قرار دینے والے خدا نے جب انسانوں کی بات کی تو انسانوں میں بھی گروہوں کا تذکرہ یوں کر دیا کہ یقیناً کچھ انبیاء معصوم ہیں اور کچھ غیر معصوم افراد، اور پھر جب معصومین کی بات کی تو کہا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے یہ رسول بھیجے جنہیں بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ گویا رسول آپس میں برابر نہ ہو سکے، آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتا ہے، تو بالکل اسی انداز سے تمام مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر فضیلتوں کے اعتبار سے فرق رکھتی ہیں، تو اسی انداز سے تمام نعمتیں بھی اپنے اندر فضیلتوں کے اعتبار سے فرق رکھیں گی۔ آج 15 رمضان المبارک کے دن جو نعمت سے عظمیٰ آپ کو اور ہمیں عنایت ہوئی، وہ کس انداز سے اہم ہے، ذرا سا میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ازدواج فرمایا تو تاریخ شاہد ہے، آپ کی عمر 25 سال کی لگ بھگ تھی، اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا 40 سال کے قریب تھی۔ ایک عرصے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، بیٹے ہوئے لیکن انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کو یہ طعنہ دیا جانے لگا کہ اب آپ ابتر ہو جائیں گے، آپ کی کوئی نسل نہیں رہے گی، آپ بے نام و نشان رہ جائیں گے۔ پروردگار عالم نے آپ کو اس پاک اور پاکیزہ بیٹی سے نوازا کہ جس کو عنایت کرنے کے بعد پروردگار عالم نے اسے مصداق کوثر قرار دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں الکوثر عطا کر دیا۔ یہاں پر علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ کوثر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا قرآنی نام ہے، تو اللہ نے بی بی زہرا کے ذریعے سے آپ کو الکوثر عنایت کیا۔ الکوثر کا ایک مصداق پاک اور پاکیزہ فطرت بھی ہے۔ تو یقیناً جب آپ کے دشمنوں نے یہ دیکھا کہ ظاہراً جس طرح سے دنیا والے یہ تصور کرتے ہیں کہ نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے اور آپ کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے، تو اب آپ بے نام و نشان رہ جائیں گے۔ پروردگار عالم نے سورہ کوثر
कोसर का नाजिल कर देना, बीबी ज़हरा का आपके आगोश में आ जाना, अभी भी एक उम्मीद थी बहुत सारे उन लोगों के कि जो कि दुश्मनाने मोहम्मद और आले मोहम्मद थे उस अंदाज से। तो जब आपने के आगोश में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं और आप उन्हें अपना बेटा कहकर मुखातिब करते हैं और खानदान किस्मत तहारत के बागीचे में पहला फूल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से खिल जाता है। तो अब बनु उमैया और आपकी वो दुश्मन कुव्वतें कि जो देख रही थी कि बस इस्लाम जितना है इन्हीं की जिंदगी तक है, इनके बाद कुछ नहीं है, जब उन्होंने इनकी आगोश में इस फूल को चमकते और दमकते हुए देखा तो तारीख शाहिद है कि जितना बग़्ज़, जितना कीना इन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए खुलकर इजहार किया है उतना किसी और इमाम के लिए नहीं किया। यहाँ तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी तारीख में इतना प्रोपेगेंडा नहीं मिलता जितना इनके लिए मिलता है। तो इसी अंदाज से हम देखते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को मस्ख किया गया। बहरहाल ये नेमत उज़्मा जब आपके आगोश में तशरीफ लाई है तो आपने यकीनन तबस्सुम फरमाया और आपने चश्म तसव्वुर से दीन के उस गलबे को अपनी आंखों से मुशाहिदा किया कि जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने वादा फरमाया है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, कि अल्लाह ने रसूल को भेजा ही इसीलिए है सच्चे दीन और हिदायत के साथ कि इसे तमाम अदियान पर गालिब करेगा। चुनांचे आप ही की नस्ल का आखिरी होगा कि जिसके जरिए से इस पूरे आलम में इस पूरी कायनात, इस पूरे ग्लोब के ऊपर दीन इस्लाम का गलबा इनायत होगा। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा कि तारीख में कोई इख्तिलाफ नहीं है, 15 रमजान मुबारक 3 हिजरी को आपकी विलादत बासआदत हुई। जाए विलादत मदीना मुनव्वरा है। आपकी जो इमामत का आगाज है वो 40 हिजरी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के फौरन बाद ही हो जाता है और आपकी शहादत 50 हिजरी में वाक़ई होती है। तो इस अंदाज से आपका मुद्दत इमामत 10 साल करार पाया है। जाए मदफन आपका जन्नतुल बकी है, मदीना मुनव्वरा ही के अंदर रिहाइश पजीर रहे और आपकी वालदा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। अगरचे ये तमाम की तमाम मालूमात सीरत नहीं कहलाती, ये तो एक सतही सी मालूमात है जो मैंने आपको दी है, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाब में की जाने वाली एक खयानत तो दुश्मनों ने की है और कुछ खयानत आपके नादान दोस्तों ने की है। जो खयानत दुश्मनों ने की उनमें बहुत सारे प्रोपेगेंडे हैं और आपकी सीरत को मस्ख करने के लिए बहुत सारे वाक़यात घड़े हुए हैं कि जिनका न सर है न पैर है। अहले इल्म हजरात उन वाक़यात को मतन के एतबार से ही जांच लेते हैं कि ये जायल किया हुए वाक़यात हैं, लेकिन जो दूसरी खयानत है मैं उस पर तवज्जो देना चाहूँगा। बहुत सारी रिवायात हैं कि जो कि आपकी फ़ज़ाइल शान में और मनाक़िब और फ़ज़ीलत में बयान की गई, लेकिन उनसे आपकी शख्सियत को मस्ख करना मुराद था। मसलन एक रिवायत हमें इस अंदाज से मिली, मफ़हूम अर्ज कर रहा हूँ कि हसन अपने नाना की शबीह हैं और हुसैन अपने बाबा की शबीह हैं। रिवायत सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसको फिर फौरन जोड़ा जाता है इसके ज़ेल में कि चूँकि इमाम हसन के ज़रिए से मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह होगी, आप सुलह पसंद हैं, रसूल अल्लाह ने भी सुलह की थी, आप भी सुलह करेंगे, तो आपकी सीरत जो है वो रसूल अल्लाह से मिलती हुई है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोई सुलह नहीं करते, हमेशा तलवार खींचे रहते हैं, जंग पे आमादा रहते हैं, तो आपकी सीरत जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत है। यानी दोनों शहजादों की सीरतों को जुदा जुदा तस्वुर किया गया, दोनों शहजादों की सीरतों को अलग अलग करके बयान किया गया। ये एक तारीखी खयानत है कि जो कि कुछ जगहों पर जानबूझकर की जाती है और कुछ जगहों पर अनजान हालत में की जाती है। अजीजों,
دونوں شہزادوں کی سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے، بہت توجہ رہے، جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں یہ تاریخ ہے، سیرت نہیں ہے۔ امام کی سیرت کے عنوان سے جو باتیں پڑھی جاتی ہیں وہ تاریخ پڑھ کر بیان کی جاتی ہے، نہ کہ آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ تاریخ اور ہے، سیرت اور ہے۔ تاریخ وہ واقعات ہیں کہ جو کہ رونما ہوئے ہیں، تاریخ وہ افعال ہیں جو آپ کے دشمنوں نے آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا، یا آپ کے دوستوں نے آپ کے ساتھ جو رویہ حالات کو دیکھ کر اختیار کیا، یہ تاریخ ہے۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت یعنی آپ کا طرز تفکر، آپ کی روش، آپ کا طرز عمل، ائمہ علیہم السلام کے طرز عمل اور روش زندگی کا نام سیرت ہے۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت ہو یا امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہو، اولنا محمد و اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے دور میں جو حالات رونما ہوئے، آپ کی فضیلت کے عنوان سے بس یہ بات کافی ہے، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تمام روایات کی طرف جاتا، اگرچہ سوچا یہ تھا کہ چند روایات بھی بیان کروں گا، بس ایک روایت پڑھوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ لو کان العقل الرجل فهو حسن، اگر عقل مجسم ہو جائے رجل کی شکل میں تو وہ حسن ہوگی۔ بس عزیزو، یہ مولا حسن کے لیے آپ نے تذکرہ فرمایا، یقیناً ابھی پہلا پھول آپ کی آغوش میں آیا ہے، اس لیے حسن کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ جب دوسرا حسن آپ کی آغوش میں آیا، یہ بھی بہت لطیف نکتہ ہے عزیزو، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ دونوں ائمہ کو حسنین کہہ کر یاد کرتے ہیں؟ اگر میں کہوں عینین یعنی دو آنکھیں، ید ہاتھ، یدین دو ہاتھ، رجل مرد، رجلین دو رجل دو مرد۔ اب اگر میں آپ سے کہوں حسنین یعنی کہ کیا؟ یعنی دو حسن، ایک چھوٹا حسن ایک بڑا حسن۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آپ ہی کے گھرانے، آپ کے ہی والد کی آغوش میں جب دوسرا پھول آپ کی آغوش میں آتا ہے مولا علی کی، تو وہ بھی حسن ہے، وہ چھوٹا حسن ہے جسے آپ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہ بڑے حسن ہیں۔ حسن ہی کے اسم مصغر کا نام حسین ہے، یعنی حسن کو اگر چھوٹا کر کے بیان کریں تو وہ حسین ہوتا ہے۔ گویا رسول اللہ کی آغوش میں دو حسن ہیں، ایک بڑا حسن ایک چھوٹا حسن، اسی لیے دونوں کو حسنین کریمین کہا جاتا ہے۔ تو جب دونوں حسن ہیں، لو کان العقل الرجل فهو حسن، اگر عقل رجل کی صورت میں سامنے آ جائے تو وہ حسن ہوگی۔ تو جب دونوں حسن کے مصداق ہیں، جب دونوں عقل کے مصداق ہیں، تو پھر دونوں کی سیرت میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ معاشرے کے روش میں تضاد ہوتا ہے، دشمن کی چالوں میں تضاد ہوتا ہے، دشمن کی روش میں تضاد ہوتا ہے۔ یہ خاندان نبوت ہے جس میں نہ کوئی تفاوت ہے نہ کوئی تقابل ہے، آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، سب کا ویژن بھی ایک ہے، سب کا مشن بھی ایک ہے۔ اسی لیے آپ نے جن حالات میں زندگی گزاری، یہ آپ کی سیرت نہیں ہے، وہ تاریخ ہے۔ جن حالات میں آپ زندگی بسر کر رہے تھے، ان حالات میں اگر دیکھا جائے، مدینہ کے حالات پر نظر کی جائے تو ہمیں نظر آئے گا، اسپیشلی مدینہ اور پھر اس طرف کوفہ کے حالات جہاں پر آپ نے خلافت کی باگڈور سنبھالی ہے، تو وہاں ہمیں نظر آئے گا کہ اس وقت کا کوفہ 4 انداز سے بٹا ہوا تھا۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ تفصیل بیان کروں، لیکن تبرکن بیان کر دوں۔ 4 انداز سے کوفہ تھا جو بٹا ہوا تھا۔ اس کے اندر پہلا گروہ جو تھا یہ تو وہی اموی گروہ تھا جس میں با اثر افراد شامل تھے، یہ لوگ شرفا بھی کہلاتے تھے، جن کے وظیفے مقرر تھے اور ان کو کئی وظیفے بھی مل رہے تھے۔ بہرحال ان کی تعداد زیادہ تھی، اثر و رسوخ رکھتے تھے، اور یہ لوگ امام حسن کے حامیوں میں گھس کر معاویہ کے لیے کام کیا کرتے تھے، گویا امام کی حرکات و سکنات کو معاویہ کو مطلع کرنے کے لیے جاسوسی کا کام انجام دیا کرتے تھے۔
दूसरा तबका खवारिज का तबका था, जो कि बाकी मानदा खवारिज रह गए थे, उनकी सोच और उनका नजरिया इन लोगों में मौजूद था। तीसरा गिरोह मुतज़ब्ज़बीन का था कि जो हवा के रुख पर थे, न इनका अपना कोई अक्ल थी न शऊर, कभी इस अंदाज से इस तरफ हो जाते तो कभी दूसरे तरफ हो जाया करते थे। चौथा गिरोह अल हमरा, ये लोग जियाद के सिपाही थे। उनके काबिल जिक्र खुसूसियत ये थी कि ये हवा के रुख पर चलते थे, ये भी दूसरे अंदाज के लोग थे। तो ये कूफा इस अंदाज से 4 हिस्सों में मुनक़सिम हुआ था। बहरहाल इनमें एक छोटी तादाद जो है वो शियाने अहले बैत अलैहिस्सलाम की थी, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बहैसियत इमाम के तस्लीम करती थी। वरना एहतराम और लोग करते थे, लेकिन वो दूसरे अंदाज से एहतराम करते थे, जिसके अंदर आपका इमामत का कोई पहलू नहीं होता था। या यूं कह लीजिए कि जब शाम का इराक पर तसल्लुत हुआ तो इन लोगों ने शाम के मुखालिफ थे, इनके पास कोई रास्ता नहीं था कि किसका साथ दें, तो मजबूरन इमाम हसन का ही साथ देना पड़ा कि इस वक्त और कोई मुमकिन रास्ता इनके पास मौजूद नहीं था। इन्होंने भी इमाम की इमामत को समझकर इमाम का साथ नहीं दिया, मगर शाम की मुखालिफत में इमाम का साथ दिया है। चुनांचे इस अंदाज में, इस तरह के मुतज़ब्ज़िब माशरे के अंदर जब आप जिंदगी गुजार रहे हैं और दीन की हिफाजत और दीन की मुहाफ़िज़त, दीन के तशरीह, दीन की शरह और सबसे बढ़कर मोमिन कराम की ईमान की हिफाजत और जान की हिफाजत आपको करना है, मुआशरे की रहबरी करनी है, तो इस अंदाज में आप क्या रविश इख्तियार करते? यकीनन वो शूरिशें जो आपको झेलना पड़ी हैं किसी करबला से कम नहीं है। बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। जब आपके सामने एक सरकश गिरोह ने सर उठाया तो उसको कुचलने के लिए अब आपके पास 4 रास्ते थे। जब आप लश्कर को लेकर निकले हैं उसके खिलाफ जंग करने के लिए, तो यकीनन आप जंग करने के लिए निकले हैं, लेकिन हालात और वाक़यात ने अचानक से पलटा खाया और अब आपके सामने 4 अंदाज मौजूद हैं, 4 ऑप्शंस मौजूद थे। पहला ऑप्शन तो यही था, पहला रास्ता वो ये था कि आप रोसा और बाअसर अफराद को माल और ज़र और ओहदों के बातों पर अपनी तरफ माइल कर लेते, रुपया पैसा खर्च करते, किसी को ओहदा देते, किसी को माल देते। लेकिन ये रविश अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम कतन नहीं है। ये और बात है कि आप हुकूमत के हुसूल के लिए निकले हैं, लेकिन हुकूमत आपका हदफ नहीं है, हुकूमत आपका मकसद नहीं है, हुकूमत रास्ता है खुदा के कानून के निफाज के लिए। अगर खुदा ही के कानून को तोड़कर वो हुकूमत दी जाए तो फिर एक नजिस शय से नजिस शय को पाक नहीं किया जा सकता। अगर पाक हदफ अचीव करना हो, पाक हदफ का हुसूल करना हो, तो उसे भी रास्ता भी पाक ही इख्तियार करना पड़ेगा। नजिस रास्ते से पाक हदफ हुसूल नहीं किया जा सकता, चुनांचे ये रास्ता आप नहीं इख्तियार कर सकते थे। दूसरा रास्ता ये था कि इब्तिदा ही से आप सुलह की बात करते, खुसूसन इन हालात में जब उम्मत ऐश और आराम से जिंदगी गुजारने की तलब रखती है और कौम के रऊसा मुआविया के साथ साजबाज में लगे हुए हैं, तो यकीनन ये रास्ता इख्तियार किया जा सकता था। लेकिन आखिरकार इमाम हसन ने इन दोनों रास्तों को काबिल अमल ना समझा, क्योंकि दोनों सूरतों में कोई मस्बत नतीजा नहीं निकलता। तीसरा रास्ता यह था कि आप एक बेनतीजा जंग करते और आपके असहाब और जानिसार भी शहीद हो जाते और खुद आप भी जामे शहादत नोश फरमा लेते, लेकिन आपने ये रास्ता भी इख्तियार नहीं किया, इसलिए कि आप जानते थे कि जो लश्कर मेरे साथ मौजूद है, अगरचे मेरे साथ जरूर मौजूद है, लेकिन मेरा साथ उस अंदाज से नहीं दे सकता जैसा कि इमाम ने ज़माना का साथ दिया जाता है। ये वजह है अजीजों
تاریخ میں ایک سوال ہے چپتا ہوا، یقین کرے میرے دل میں یہ سوال چپتا ہے۔ 61 ہجری شام غریبہ کے وقت خیمہ حسینی کو لوٹنے والے شامی کارندے تھے، لیکن نخیلہ کے میں جہاں صلح واقع ہوئی ہے، امام حسن علیہ السلام کے خیموں کو لوٹنے والے شامی نہیں، خود آپ کے لشکر والے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ جنگ نہیں ہو رہی ہے اور جو لوگ آئے ہی تھے مال غنیمت لوٹنے کے لیے، تو انہوں نے سوچا کہ آپ جب گھر جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے؟ تو انہوں نے آس پاس دیکھا اور جو ان کو سمجھ میں آیا انہوں نے اس کو لوٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک ملعون آپ کے خیمے میں داخل ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ آپ زخمی حالت میں ہیں، کیونکہ ایک صاحب نے آپ کو خنجر سے وار کیا ہے، یا مدلل مومنین کہہ کر اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، اور زخمی حالت میں آپ موجود ہیں، ایک تخت پر آرام فرما رہے ہیں، آپ ایک قالین پر لیٹے ہوئے تھے، قالین تخت پر بچھا ہوا تھا۔ جب یہ لوٹنے والا خیمے میں آتا ہے، آس پاس دیکھتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، تو لوٹنے کے لیے اس قالین ہی کے اوپر دھاوا بول دیتا ہے، اس تیزی سے اس قالین کو کھینچتا ہے کہ امام رخ انور کے بل زمین پر تشریف لے آتا۔ ایسے لوگوں کے ہمراہ اگر امام جنگ کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ خود آپ اپنے لشکر ہی میں شہید ہو جاتے۔ تاریخ میں یہ بات چھپ کر رہ جاتی کہ آپ کا اصل قاتل کون ہے۔ چنانچہ آپ نے چوتھا راستہ اختیار کیا، جس میں آپ نے اصولی موقف اختیار کیا، آپ جنگ کے لیے نکلے، آپ نے شرائط رکھی، صلح کی پیشکش جب وہاں سے ہوئی تو اور کہا کہ جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، پھر آپ نے کچھ شرائط رکھی، اور شرائط سیدھا ہیں، موجود ہیں کتابوں میں، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ان تمام شرائط کو لکھا اور اس کے اوپر دستخط کیے، جس میں سے سب سے پہلا شرط یہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی پابندی کرے گا۔ تو اس کا مطلب فلانا شخص جو ہے وہ اب تک پابندی نہیں کر رہا تھا، اور پھر دیگر بہت ساری شرائط، اگرچہ ان شرائط میں سے کسی شرط پہ عمل نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال اس جنگ کے لیے نکلنے کے نتیجے میں اور اس صلح کے نتیجے میں بھی ایک گروہ کھل کر آشکار ہو گیا، ہر نااہل کے اوپر اس کی نااہلیت کھل کر سامنے آ گئی، اور مومنین کرام کی جان بھی محفوظ رہ گئی کہ اگر وہ صلح واقع نہ ہوتی تو اس وقت میں آپ سے اس انداز سے صلح امام حسن علیہ السلام پر بات نہ کر رہا تھا۔ چنانچہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ صلح پسند تھے، تو دوسری طرف یہ تصور کیا جائے گا کہ امام حسین جنگ پسند تھے، جی نہیں، امام نہ صلح پسند ہوتا ہے نہ جنگ پسند ہوتا ہے، امام دین پسند ہوتا ہے، دیکھتا ہے دین کس انداز سے بچ رہا ہے۔ امام نے دین کا دفاع کیا، چاہے جنگ کر کے بچتا ہے جنگ کر کے بچائیں گے، صلح کر کے بچتا ہے صلح کر کے بچائیں گے۔ اور نہ صرف آپ نے بلکہ 40 ہجری میں جب آپ نے 6 مہینے مدت خلافت پہ رہے ہیں، پھر یہ صلح واقع ہوتی ہے۔ صلح کے بعد تقریباً 10 سال تک امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی امامت میں موجود ہیں، اور اسی صلح کے تحت وہی معاہدہ، وہی صلح جو امام حسن علیہ السلام نے فرمائی تھی اس کا پاس رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہاں سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں تھا، دونوں کی روش، دونوں کا طریقہ ایک ہی تھا۔ جہاں تک آپ کے علمی کمالات کا تعلق ہے، اگر جب میرے پاس تمام ہوا، بس ایک علمی اور حکمت سے بھرپور کلمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ کسی نے مولا حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا حق اور باطل میں 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہے، یا کچھ اس انداز کا بیان کیا۔ یعنی کہ کیا جملہ اختیار کیا امام نے
کیا بچہ، کیا بڑا، کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا مرد، کہا 4 انگلیوں کے برابر حق اور باطل کے درمیان فاصلہ ہے۔ ذرا کان اور آنکھ کے درمیان کا فاصلہ دیکھیے گا تو 4 انگل ہوگا۔ یعنی جو سنی سنائی باتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہے جب تک کہ خود مشاہدہ نہ کر لو، حق کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا سا فاصلہ ہے، جو سنی سنائی باتیں ہیں وہ ضروری نہیں کہ حق ہوں، لیکن جب تک خود تحقیق نہ کر لو، جب تک خود تفکر نہ کر لو، تدبر نہ کر لو، آنکھ سے نہ دیکھ لو، تب تک کوئی فیصلہ نہ کرو، وہی حق ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام کے دن ہمیں اپنی خاص نعمت سے نواز، اور وہ یہ کہ ہمیں امام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم محبان امام آرگنائزیشن کے ان ممبران کو جنہوں نے اس درس کا انعقاد کیا ہے اور آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پروردگار سے دعا ہے کہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ پروردگار رمضان کا نصف حصہ گزر چکا ہے، باقی ماندہ حصہ بھی بہت تیزی سے گزر جائے گا، لیکن اب تک اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا ہے پروردگار، اب ان ساعتوں میں بخش۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے گزشتہ مرحومین کو یاد رکھیے گا، کوشش کیجیے گا کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں جو شے ہمیں دینا چاہتا ہے وہ شے ہم اس سے وصول کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام علیہ یوم ولدت